قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، اور یہ نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون تھے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مفسرین کہتے ہیں وہ رسول بھی بن گئے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنا رفیق سفر حضرت یوشع بن نون کو بنا لیا۔ معلوم ہوا سفر میں اکیلا نہیں بلکہ ساتھ کوئی دوسرا ساتھی بھی ہونا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے۔ اکیلا بندہ جائے یہ بڑا ایک اچھا کلیہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی ایسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، دوسرا بندہ ساتھ ہو تو بندہ آسانی کے ساتھ اس سے یعنی نجات پا لیتا ہے مشکل مصیبت سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی حضرت یوشع بن نون سے کہا، لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، میں کبھی نہیں رکوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں۔ جب تک اس بندے سے مل نہ جاؤں میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ علم دی پوڑی بہوں اوکھیا متا سوکھی سمجھ کے بھول پویں، اتھے لکھاں کواں دے پینڈے نو متا پیروں پروانا ٹور پویں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے نا ٹائم لے کر جانا چاہیے۔ فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین۔ ہمارے ایک استاذ تھے، کہتے تھے کہ میں نے نا گھر والوں سے ناراض ہو کر پڑھا، یعنی گھر والے چاہتے تھے کہ نہ پڑھے، میں نے کہا نہیں میں مدرسے پڑھ سا تو میں حافظ بن کے آسا۔ اب چلا گیا ناراض ہو کے، انہوں نے کہا جا پھر واپس نہ آویں جتنی حافظ نہ بنے۔ کہنے لگے کوئی 2-4 مہینے بعد شوق پورا ہو گیا، بڑا دل کرے بھئی گھروں کوئی آوے بندہ بلانے کے لیے تو میں چلا جاؤں، لیکن گھر والے بھی نہیں گئے اور میں بھی پھر شرم کے مارے نہ آیا، حافظ بن کر ہی آیا پھر گھر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں واپس آؤں گا جب تک مجمع البحرین میں اس بندے سے مل نہ لوں۔ او امضی حقبا، یا مدتوں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا جب تک اس بندے سے مل نہ لوں، وہ تکوینیات کا علم سیکھ نہ لوں تب تک میں واپس۔ یا اللہ ایک نشانی تو دے دے تاکہ پتہ چل جائے یہاں پر وہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی لے لو، اسی کو پکا کر کھاؤ، اور جب مجمع البحرین میں وہ میرا بندہ اس کے قریب آپ پہنچو گے، یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی۔ جب یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے بس تلاش کرنا وہیں پر تمہیں میرا وہ بندہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر روانہ ہو گئے، چلتے گئے اور چلتے گئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، مجمع البحرین کے قریب جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تھک گئے تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے اور حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ مچھلی جناب زندہ ہوئی، حرکت آئی، چھلانگ لگائی اور دریا کے اندر چلی گئی، اور دریا کے اندر گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جیسے کوئی سرنگ لگاتا ہے نا ایسے سرنگ لگا کر آگے تیرتی ہوئی گئی، پانی ادھر ادھر ہوتا گیا ایسے لگ رہا تھا۔ اب جناب حضرت یوشع بن نون نے کہا ابھی موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی تو چلی گئی، لیکن نسیا حوتہما، موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یوشع بن نون بتانا ہی بھول گئے مچھلی کا تذکرہ، اور وہ آگے چل پڑے۔ چلتے گئے اور چلتے گئے، آگے جا کر بڑے تھکے۔ حضرت نے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اے یوشع یار وہ مچھلی لے آ، ایک تو بھوک بڑی لگی ہے دوسرا تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا جی مچھلی تو وہ دریا چلی گئی۔ وہ اللہ دے بندے دسا نہیں ہے، وہ جی میں بھول گیا، مچھلی لے آ، ورنہ مچھلی کہاں چلی گئی؟
مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، سارا قصور شیطان نہ دے سارا قصور کس نے؟ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اور حضرت بڑی عجیب بات بتاؤں، فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تیرتی بڑی عجیب جا رہی تھی، لگتا تھا پانی اس کو دیکھ کر راہ چھوڑ رہا ہے اور وہ سرنگ بنا کے جا رہی ہے۔ حضرت فرمایا یار واپس چل، وہ تو وہاں جانا تھا، ہم نے اتنا سفر آگے کر لیا۔ اگر قرآن کے الفاظ پر غور کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لقد لقینا من سفرنا ھذا، یہ جو سفر ہم نے کیا ہے نا، او اپنے مقصد والی جگہ سے بعد، یعنی سفر تو مجمع البحرین تک کرنا تھا جہاں مچھلی زندہ ہوئی، یہ جو بعد والا سفر کے اس توڑ دیتا ہے، اس نے بڑا تھکا دیا ہے۔ مقصد جس سفر میں نہ ہو نا، وہ سفر انسان کو تھکاتا ہے۔ ایک مقصد ہو سامنے، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ ہم جب حج پہ جا رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے بڑا زبردست مشورہ دیا، دو قسم کے مشورے آ رہے تھے کہ جناب ایک تو یہ کہ ہم پہلے چلے جائیں پہلی فلائٹوں میں تو حج کے بعد فوراً جلدی آ جائیں گے، ایک یہ ہے کہ ہم آخری فلائٹوں میں جائیں بعد میں زیادہ رہیں گے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا، کفایت اللہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی فلائٹوں میں جائیں، یہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ابھی مقصد حج والا آخر میں ہوگا آپ کے، تو مقصد سے پہلے انسان بڑا چاقو چوبند رہتا ہے، حج کے بعد ٹھیک ہے وہ مبارک جگہ ہیں، لیکن جب مقصد پورا ہو جائے نا، پھر خواہ مخواہ بندے کا دل کرتا ہے کہ جناب اب جو ہے نا وہ جذبات میں کمی آ جاتی ہے، تو مقصد کے بعد جو ہوتا ہے وہ جذبات نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے بڑا تھکا دیا جو ہم نے اپنے مقصد سے آگے جا کر کیا، چلو واپس چلو جی۔ واپس گئے جناب، اور وہاں گئے تلاش کیا تو ایک وادی تھی خوبصورت تھی، وہاں حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات ہے اور اس کا بہت پیارا جواب ہے۔ سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ سوال یہ ذہن میں آیا کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ ہیں، دوسرے یوشع بن نون ہیں، بڑے عظمتوں والے ہیں، دونوں لوگ بڑے عظمتوں والے ہیں، لیکن وہ بندہ کتنی عظمت والا جس کے لیے یہ دو عظیم لوگ تلاش کے لیے پھر رہے ہیں، وہ بندہ بھی بڑا عظمتوں والا، اس کی عظمت کے کیا کہنے جس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسا بندہ جا رہا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا نا، اب جواب سنیے قرآن کی زبانی، فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ اور یوشع یہ دونوں بزرگ گئے اور جا کر کون ملا ان کو؟ فرمایا میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ یہ خضر کی جتنی شان ہے یہ میری رحمت کی وجہ سے ہے، یہ رحمت جب میری کسی پر ہو جاتی ہے اس کی عزت کو چار چاند لگا دیا کرتا ہوں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور علم بھی ان کا کوئی ذاتی نہیں تھا، میں نے اپنے علم میں سے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو ساری تعریفیں پھر کس کے لیے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ خیر، روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا سلام کتوں سیکھے نے، سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو مجھے اچھا ٹھیک ہے، آپ بنی اسرائیل کی نبی ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، کیسے آنا ہوا؟ آپ توجہ کرنا جی، توجہ ہے نا سب حضرات کی، بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت نے فرمایا حل اتبعک، جا کے یہ نہیں کہا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ آ گئے تو اب آ جاؤ جناب میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے جناب چند باتیں بتاؤ، نہیں۔ جو آدمی علم کے لیے جاتا ہے وہ طلب اور عاجزی کے ساتھ جب تک نہیں جائے گا اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حل اتبعک، حضرت جی میں آپ کی پوری اتباع کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں
اور جناب نہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں سیکھنے کے لیے. سیکھنے کے لیے کون گئے ہیں جی؟ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، جتنے ہم نے درس دیے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے سنا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پوری پوری اتباع نہیں کرتے. سمجھ آئی نا؟ بندہ آئے اور کرے پوری پوری اتباع، انشاءاللہ پھر جناب دیکھو کس طرح یاد ہوتا ہے سب. یہ پہلی شرط ہے. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت جی میں آپ کی اتباع کروں گا جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے اس میں سے آپ کوئی مجھے بھی سکھا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو رہنے دے. کیوں؟ انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو بندہ صبر نہ کرے، صابر نہ ہو، وہ بندہ علم حاصل علم کی دوسری شرط بندے کو صابر ہونا چاہیے. صابر صاحب بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ صابر ہونا چاہیے. صبر جو ہے نا یہ دوسری شرط ہے. بندہ گیا پڑھن واسطے، وہ جناب ہمارے استاد سے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشاب کے فرماتے ہیں وہ والد آیا، استاد جی بہت لمبے علم پڑھان لگ گئے ہو، بس جلدی کرو نا بچے نو میرے نو فارغ کرو، کدو مولوی بن جاسی. استاد فرمایا تو کی چاہنا؟ کہ میں چاہنا جی بس جلدی جلدی علم وچ لگاؤ. استاد فرمایا آدھی کتابیں ادھر پڑھی ہیں، آدھا کتابیں ادھر پڑھی ہیں، کچھ علم ادھر پڑھا ہے، کچھ تو درمیان سے گزار کے لے جا اس کو. آج ہی لے جا، اگر علم کے بیچ میں سے گزارنا ہے تو لے جا گزار کے، اگر پڑھنا ہے تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. علم کی دوسری شرط کیا ہے جی؟ صبر. صبر بہت ضروری ہے. اور آج کل تو پھر حالات بہتر ہیں، پہلے دور میں بڑی مشقتوں کے ساتھ علم حاصل ہوتا تھا جی. ہمارے استاد سے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب پڑھتے تھے تو بھوک ہوتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، تو ایک جگہ ہم گئے تو یہ مولیاں کا کھیت تھا نا، وہ لوگ مولیاں نکال رہے تھے. ہم گئے، انہوں نے گڈھا سا ہمیں دے دیا، طالب علم ہے، ہم بڑے خوش ہو گئے جناب. صحیح رج کی مولیاں کھائیں اس دن، اوپر چھلکے اتار کے پھینکیں. تو دوسرے دن ہم نے چھٹی کے ٹائم کہا چلو پھر شاید مولیاں وہاں سے مل جائیں. اب دوسرے دن ہم گئے تو انہوں نے کہا کٹے ہو جاؤ، پھر آ گئے ہو، چلو کوئی نہیں مولیاں. استاد ہم وہاں سے واپس ہوئے اور جو پہلے دن چھلکے اتار کے پھینکے تھے نا ان کو چون کے پھر دھو کر کھایا ہم نے. بڑی مشقتیں ہوتی تھی. تو صبر ضروری ہے. انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکتے تو جو بندہ صبر نہ کر سکے نا وہ داخلہ نہ ہی لے تو اچھا ہے، وہ داخلہ نہ ہی لے تو اچھا. اس لیے آپ رہنے دیں جی، آپ کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا. انک لن ہرگز آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ داخلہ نہ لیں. حضرت نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انشاءاللہ جی میں صبر کروں گا. میں کیا کروں گا؟ انشاءاللہ. لیکن ساتھ انشاءاللہ کا، اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ کی چاہت کے بغیر کون کچھ کر سکتا ہے جی؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم وہی چاہتے ہو جو کون چاہتا ہے؟ وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن انشاءاللہ جی میں صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. آپ مہربانی فرمائیں مجھے داخلہ دے دیں، کوئی شرط ہے تو وہ بتائیں، میں تیار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اتنی لجاجت کے ساتھ درخواست کی تو حضرت خضر علیہ السلام، خضر مشہور ہے ویسے لفظ اصل خضر علماء فرماتے ہیں خضر ہے، کہ دونوں طرح مشہور ہے جیسے پڑھ لیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر میری داخلے کی ایک شرط ہے. جی جی ضرور. شرط کون سی ہے؟ میں انشاءاللہ پابندی کروں گا. فرمان لگے قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک عنہ ذکرا. میری اتباع کرنی ہے، جو کام میں مرضی کروں تم نے کسی کام کے بارے میں مجھ سے پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں تم نے مجھ سے سوال. بس یہ ایک ہی شرط ہے، میں جو مرضی کروں آپ نے چپ کر کے رہنا ہے میرے ساتھ، اور آپ نے پوچھنا نہیں ہے. شاید آپ کو پچھلی بات یاد ہو، میں دوبارہ نشاندہی کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں تکوینیات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بھائی جو اللہ کا فیصلہ ہو بس چپ کر کے صبر کرنا ہے. یہی اصل پڑھائی مقصود تھی موسیٰ علیہ السلام کی. فانطلقا، اب جناب چل پڑے. یہاں پہ یوشع کا ذکر نہیں ہے،
حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام وہ بھی یقیناً ساتھ ہی ہوں گے، لیکن چونکہ مقصود موسیٰ علیہ السلام کی بات بتانا تھا اس لیے اللہ انہی کا ذکر فرماتے۔ فانطلقا، چل پڑے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، آگے گئے دریا آیا، دریا میں کشتی تھی اور کشتی والوں نے دیکھا خضر علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے کوئی مہمان بھی ہیں، انہوں نے کہا آؤ جی بزرگوں تشریف لاؤ۔ مفسرین کہتے کرایہ شرائع بھی انہوں نے نہیں لیا، لیکن ہوا کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ماری زور سے اور کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ کیا کر دیا جی؟ کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ اب کسی کی چیز کو یوں کوئی بندہ توڑ دے تو غصہ تو آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہو اور غصہ نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، کشتی میں بٹھایا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت نے کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا، تم ان کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا، کوئی چنگا کام نہیں کیتا تسا، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، ان کی کشتی کو آپ نے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ ڈانٹ پلائی نا حضرت علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تو رہن دے، تو نہیں صبر کر سکتا، آپ سے صبر نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے ساتھ نہ آئے، میں نے کہا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ تنبیہ ہوئی فوراً کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت جی میں بھول گیا اور جو بھول جائے اس پر مواخذہ تو نہیں ہوتا، نہ غلطی ہو گئی جی، اب نہیں پوچھوں گا جی، ٹھیک ہے۔ چل پڑے جناب، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ قاضی صاحب تو سو رہے ہیں، باقی ساتھی جاگ رہے ہیں نا؟ اچھا آج صابر صاحب جاگ رہے ہیں، آج صابر صاحب سو رہے ہیں۔ چلو کدے کدے اس طرح بھی ہونا چاہیے نا، روزانہ وہ صابر جاگنے نے صابر سونے نے، کدے کدے اس طرح بھی ہو جائے بھائی وہ صابر جناب جاگ رہے ہوتے صابر سو جاوے، سبحان اللہ۔ اب جناب آگے چلے جناب، پھر چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے ایک نوجوان لڑکا ملا، حضرت علیہ السلام نے نکالی تلوار، سر اتار کر وہ پھینک دیا، او تیری خیر ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کریں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آیا اور فرمانے لگے تو نے ایک جان کو قتل کر دیا، رجلا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، اس سے برا تو اور کوئی کام، یہ کیا حرکت کر دی ہے، بے گناہ ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ارے بھائی میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ نہیں میرے ساتھ صبر کر سکتے، آپ نہ آئیں، اور آپ نے کہا تھا نہیں میں صبر کروں گا اور نہیں پوچھوں گا، آپ بات بھول گئے نا داخلے کے وقت میں نے کیا کہا تھا، بولنا نہیں، پھر آپ بول رہے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت نے کہا چلو جی یہ درگزر کرو، اب اگر میں نے سوال کیا تو پھر بے شک مجھے نکال دینا سکول سے، ٹھیک ہے جی، پھر اب دو غلطیاں تو معاف کرو نا کم از کم، اب میں نہیں سوال کروں گا، اب اگر سوال کیا تو پھر ٹھیک ہے مجھے فارغ کر دینا جی۔ سن رہے ہیں سارے ساتھی جی؟ فانطلقا، دو باتیں ہو گئیں، اب تیسری، چل پڑے پھر جناب سفر پر، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس آئے، استطعما اہلہا، دونوں حضرات کو بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے کہا جی کھانا شانا تو ہم نہیں دیتے، کھانا تو ہم کھانا جی استاد جی اپنے گھروں کھاؤ جی، کھانا ہی گل کوئی نہیں۔ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام کو بستی والوں پہ غصہ آیا کہ یار اتنے بھائی یار مسافر ہیں، ظاہر اس وقت ہوٹلیں تو ہوتی نہیں تھی نا، لوگ اسی طرح کھانے دیا کرتے تھے مسافروں کو۔ ہمیں کچھ عرصہ پہلے تک یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، مسجدوں میں کئی لوگ آ جاتے تھے، اعلان کرتے تھے نماز کو مسافر ہوں جی کھانا بھیج دو، تو لوگ کھانا بھیج دیتے تھے۔ تو یہ تو ابھی تک ہے، ابھی حالات زیادہ خراب ہوئی ہے، تو اس وقت تو بستی والے کھانا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی کم مہمان ہیں مسافر ہیں کھانا بھیجو، نہ کہا جی کھانا ہی گل کوئی نہیں جی، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی،
فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا چل موسیٰ ساتھ ہو یہ دیوار قائم کر دیں، ان کی بیچارے کی دیوار گر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گل سنو، انہاں بیچارے دا پھٹا تو سانجے توڑ دیتا بغیر کسی قصور کے، لڑکے کو مار ڈالا آپ نے بغیر کسی جرم کے، مارنا تو ان کو چاہیے جو روٹی نہیں دے رہے، ان کی آپ دیواریں بنا رہے ہیں۔ وہ اگر بنانی ہے تو کوئی مزدوری لے لیتے، اتخذت علیہ اجرا، کوئی مزدوری لے لیتے، چلو ہم کچھ کھا پی تو لیتے۔ اندر جناب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی دیوار بنائیں جی۔ جب تیسری دفعہ بولے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت علیہ السلام فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، بس جی بس اب بہت ہو گیا۔ آپ کسی ایک واقعے میں چپ تو کی نہیں ہے، آپ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا۔ بھائی 3 کام میں نے کیے، پھٹا توڑا کشتی کا، آپ نے وہاں بھی اعتراض کیا، لڑکے کو میں نے مارا، آپ نے وہاں بھی اعتراض کیا، دیوار میں نے بنائی، آپ نے یہاں بھی اعتراض کیا۔ جب آپ نہیں صبر کر سکتے تو پھر آپ کا راستہ جدا اور میرا راستہ جدا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھا، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور میں تجھے بتاتا ہوں وہ باتیں، ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکا، تو میں بتاتا ہوں۔ اچھا بتاؤ جی کیا حقیقت کیا ہے؟ کَأَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِینَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی والی بات تھی جہاں پہلے آپ کو غصہ آیا تھا، پتہ ہے وہ غریب مسکینوں کی کشتی تھی، وہ مزدوری کرتے تھے، کوئی سواریاں لے گئے ادھر اور کچھ ادھر اور 4 پیسے کما لیے، اور آگے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، آگے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا اور پکڑ رہا تھا۔ بادشاہ آگے کھڑا ہوا تھا اور وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا۔ میں نے ارادہ یہ کیا اس کا پھٹا ایک توڑ دوں، وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ تو کوئی ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، چھوڑو پرے رہنے دو، ان کی کشتی بچ جائے گی، ان کی کشتی کیا ہو جائے گی؟ ایک پھٹا تو یہ لگا لیں گے، اب ساری کشتی وہ چھین لیتا ہے، وہ اچھی بات تھی، یا چلو ایک پھٹا ان کا ٹوٹ گیا تو وہ بعد میں لگا لیتے، یہ اچھی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گل تک یہ ٹھیک ہے، باقی بات ہو یہ درست فرمایا یہی والی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے پھٹا توڑا تھا اور آپ نے اعتراض کر دیا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ نا گاڑیاں وغیرہ ویگنیں وغیرہ سرکاری طور پہ وہ روک لیتے ہیں خاص دنوں میں جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہیں، ایسے وہ پکڑ رہے تھے۔ اچھا اب جناب وہ آپ نے لڑکے کو کیوں مار دیا، وہ تو مجھ سے برداشت بالکل نہیں ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے انسان تھے، لیکن اس لڑکے نے بڑے ہو کر خود بھی کفر کرنا تھا اور ماں باپ سے بھی کفر کروانا تھا، اس نے جناب کفر کو پھیلانا تھا، فتنہ فساد پھیلانا تھا، کئی جانیں برباد ہوتی۔ اللہ نے کہا اس کو ابھی ختم کر دو، یہ فتنہ ہے یہاں ہی ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ بعد میں سینکڑوں لوگ ادھر سے بھی مارے جاتے ادھر سے مارے جاتے، وہ بہتر تھا یا یہاں ہی بہتر ہے کہ جناب موقع بھی جان چھڑا لی؟ کہاں یہ تو بات اچھی بات ہوئی۔ اچھا وہ دیوار جو ہے جن ظالموں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار آپ نے کیوں بنائی؟ کَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اس شہر میں، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مخفی تھا۔ دیوار گر گئی تھی، جو ظالم اللہ کے نبیوں کو کھانا نہیں دیتے یہ یتیموں کا مال کہاں چھوڑتے، اس لیے دیوار بنائی ہے تاکہ یتیم بچوں کا مال ان ظالموں سے بچ جائے۔ یہ دیوار ان ظالموں کی نہیں تھی، یہ تو یتیم بچوں کی تھی۔ اب بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ کہا جی بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا سنو وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ان میں سے کوئی ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔
اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا. وما فعلته عن امری، ان میں سے ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان کاموں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، تھوڑا صبر اور کر لیتا 2-4 واقعات اور بھی سامنے آ جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا. 3 ہی واقعے سامنے آئے ہیں، چوتھے واقعے تک موسیٰ علیہ السلام کی برداشت نہ ہو سکی. خیر خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ جو رب سے کلام کرے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل علم والی ذات تو میری ہی ہے، میں جس کو چاہوں کچھ عطا کروں، جس کو چاہوں کچھ عطا کروں. دیکھو جی جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں نا، وہی لے کر آتے تھے، بڑے علم والے تھے. لیکن جڑا علم اسرائیل علیہ السلام کو وہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو جو علم دیا وہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیا. جو جبرائیل علیہ السلام کو دیا وہ اسرافیل علیہ السلام کو نہیں دیا. جو اسرافیل علیہ السلام کو دیا وہ اسرائیل علیہ السلام کو نہیں دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ کوئی چیز دے دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے. ابھی میں اور احسان بھائی اکٹھے آ رہے تھے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ادھر 1-2 مانگنے والے ہمارے بھائی آتے ہیں، اتنا خوبصورت ان کا گلا چلتا ہے، اور میں ٹافیاں کھا کھا کے کہوہ پی پی کے میرا گلا نہیں چلتا. وہ جناب اتنا زور زور سے فر بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے فر ان کا گلا چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے. اصل خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. علم کا مالک بھی اللہ، خزانوں کا مالک بھی اللہ. خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. عوام میں یہ بات مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ خضر علیہ السلام جی زندہ نے تو وہ آنے نے کئی ولیوں نے ملن واسطے. سنی نہیں گل کہ نہیں سنی؟ ہاں لوگ کہتے ہیں. ابھی اس دن ہم ادھر گئے بالا کوٹ کے سفر میں، تو وہاں بھی ایک آدمی نے اپنے دادا جی کی کرامت میں مجھے یہ بات سنائی. کہنے لگا وہ فلانا پہاڑ ہے نا، اگر وہاں جائیں نا تو وہاں ایک پتھر ہے، میرے دادا جی یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، تو ادھر اسی پتھر کے اوپر ہی خضر علیہ السلام آئے تھے اور میرے دادا جی سے ملے تھے. میں کہا یار خضر علیہ السلام زیادتی کی تھی، نبی پاک ملنا سے نہیں آتے، تیرے دادے واسطے آ رہے ہیں. ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آنا چاہیے تھا نا، حضور کو ملنے نہیں آئے اور آپ کے دادا جی کو ملنے یہاں تشریف لے آئے ہیں. تو یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں. اگر خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے. یا کہیں تو ذکر آتا نا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت نجاشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ نہیں ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں آ سکے، لیکن ان کا ذکر تو آتا ہے نا، حضور ذرا پیغام بھیجا، حضور سے اجازت چاہیے، ملنا چاہ رہے تھے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اب چلو حضور نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں، وہ الگ بات ہے، نہ ملاقات ہو سکی، لیکن انہوں نے کوشش تو کی ہے. یہ چنگے جناب تیرے دادے نے ملنا سے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے نہیں آئے. بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، وہاں نہیں گئے اور تیرے دادا کو ملنے کے لیے یہاں پتھر پر آ گئے. یہ ساری باتیں مشہور ہیں. حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے. باقی جو ہے نا یہ کہانیاں مشہور ہیں کہ جناب وہ آتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے، ادھر تو میں نے کسی سے نہیں سنی، کہ یہ جو پانی کے تالاب ہوتے ہیں نا ان کے اوپر سے قدم وہ مارتے ہیں. خضر علیہ السلام جس پانی کے تالاب کے اوپر سے قدم مار لیں وہ پانی میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور صاف بھی ہو جاتا ہے، اور جس پانی کے اوپر سے ان کا قدم نہ لگے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے. ایویں ساری ڈھنگوسلے اور ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے، کہاں سے بعض باتیں ایویں مشہور ہو جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہی واقعہ، اتنا ہی واقعہ ہے قرآن میں، اور قرآن میں ان کا نام بھی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت یوشع بن نون کا بھی نام نہیں ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی نام نہیں ہے. بس مفسرین نے لکھا ہے، روایات کو ملا کر وہ معلوم ہوا کہ ان کا نام یہ تھا، ورنہ تو کئی مفسرین نے تو ان کا نام خضر یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا موسیٰ اور صاحب موسیٰ، یعنی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. اسی طرح یوشع بن نون کو بھی صاحب موسیٰ کہا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا تو 100% پکی بات تو نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا نام تو 100% میں معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، اور دوسری ہستی کا نام اللہ نے نہیں بتایا، جب 100% تو نہ رہا نا. اس لیے اس بات میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان ظاہر میں کچھ دیکھتا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا،
انسان کو یہ لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی منشا اس میں جو ہوتی ہے وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اس کا ہر فیصلہ خیر والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا جی